ہاؤس آف ویلنس میں سب سے بڑا کنسرن جو والدین کا بچوں کو لے کے آتا ہے، خصوصاً ٹین ایجرز کو لے کے، وہ ایگریشن، اینگر، ڈھٹائی، یہ والی پرابلمس لے کے پیرنٹس آتے ہیں۔ لیکن ایگریشن کیا ہے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے نا۔ ایگریشن میں نارمل بیہیویئر سے اچانک غصے کی کیفیت بڑھ جانا، چیخنا چلانا، مارنا، پیر پٹخنا، دروازے زور سے مارنا، کامن بیہیویئرز جو نظر آ رہے ہوتے ہیں بچوں کے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں یا بہن بھائیوں ایٹ لارج سے بہت مس بیہیو کرنا، اور حالات بہت بدتر ہو جائیں تو والدین پر بھی ہاتھ اٹھانا، چیخ و پکار اور فاؤل لینگویج، گالم گلوچ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اینگر اینڈ ایگریشن میں آتی ہیں۔ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اینگر اینڈ ایگریشن ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ وجوہات 3 ہوتی ہیں بیسیکلی، بایولوجیکل ہو سکتی ہے، اور سائیکولوجیکل یا نفسیاتی جسے ہم کہیں گے وہ ہوتی ہے، یا پھر تیسری وجہ ہے پیرنٹس کی نیگیٹیوٹی۔ اب یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ بایولوجیکل وجہ تو یہ ہے کہ ان کا برین ابھی بھرپور طریقے سے جو ہے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، لیکن بہت اوور ایکسائٹیڈ ہوتا ہے۔ نفسیاتی وجوہات میں ایسے خیالات انہیں اب آتے ہیں جو خیالات آج سے پہلے نہیں آتے تھے، اور انہیں ان خیالات سے کوپ کرنا نہیں آ رہا ہوتا۔ اور ٹین ایجرز کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی نیگیٹو تھنکنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم پیتھولوجیکلی نہیں لیں گے، یعنی کوئی بڑی بیماری کی صورت میں نہیں لیں گے، چھوٹی سی بات نیگیٹو تھنکنگ کی یہ آ جاتی ہے کہ آپ اسے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یا آپ نے انہیں کوئی صلاح کی بات کی لیکن وہ الٹا لینے لگتے ہیں۔ یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ تیسرا، پیرنٹس کا برتاؤ۔ پیرنٹس کا بیہیویئر عموماً اس عمر تک بچوں کے ساتھ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ ہر بات میں پیرنٹس کے نیگیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے۔ بایولوجیکل کی آسان سی وہ ہے کہ ان کے لیے ادویات موجود ہیں، کچھ ادویات کام ڈاؤن کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ دوسرے مسائل، وہ بایولوجیکل ان کے ریزنز ہوتے ہیں۔ سائیکولوجیکل وجوہات میں عام بات یہ ہوتی ہے کہ ٹین ایجرز کو اب ایسے احساسات آ رہے ہوتے ہیں جن سے انہیں کوپ کرنا نہیں آ رہا تھا، یا پھر انہیں کوئی چیز تنگ کر رہی ہوتی ہے لیکن اس چیز کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہوتا، انہیں ہینڈل کرنا نہیں آ رہا ہوتا، نہ ہی انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ تو جو چیز انہیں تنگ کر رہی ہے اس پہ ریئیکشن نکالنے کے بجائے وہ دوسروں پہ اور دوسری چیزوں پہ ریئیکشن نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو نفسیات کی زبان میں ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ تیسری وجہ جو ہے والدین۔ اب 2 وجوہات، آپ ٹین ایجر کے پرابلم کے بارے میں غصے، ڈھٹائی، ایگریشن کی بات کر رہے ہیں تو ٹین ایجرز میں دیکھ رہے ہیں، لیکن تیسری اور بہت اہم وجہ خصوصاً ہمارے کلچر میں والدین ہوتے ہیں۔ والدین کی نیگیٹیوٹی سے مراد یہ ہے مارنا، چیخنا، اور آرگیومنٹیشن میں بھی والدین خود بھی آ جاتے ہیں۔ بچوں کو کج بحثی والدین ہی سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیگنگ سے مراد میری یہ ہے کہ مسلسل اگر کپڑے اٹھانے کو کمرے سے کہا جا رہا ہے تو کپڑے اٹھا لو، ابھی تک آپ نے کپڑے نہیں اٹھائے، آپ تو کبھی بھی کپڑے نہیں اٹھاتے۔ یہ اس کے بجائے آپ سے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ریکویسٹ کریں، آپ بچے کے ساتھ پیرنٹ اور بچے کا جو ریلیشن شپ ہے اس کی جو ایک ڈسٹنس ہے کہ کون اتھارٹی میں ہے وہ آپ قائم رکھیں، لیکن بار بار ایک ہی بات کو مختلف طریقے سے کہتے رہنا کہ کبھی تو وہ خود سے سن لے گا، یہ نہیں ہوتا، اور یہ نیگنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ بچوں کو تانے دینا، بچوں کے ساتھ نیگیٹو ٹون استعمال کرنا، بچوں کو لیبل کرنا، یہ ساری چیزیں والدین بہت زیادہ کرتے ہیں۔ والدین کہتے ہیں میں نے تو صرف اس لیے یہ کہا تھا کہ آ کے کھانا کھا لو، لیکن کبھی یہ چیک نہیں کرتے کہ ان کا ٹون کیا تھا۔ اب آپ کھانے کے لیے تشریف لے بھی آئیں، ایک عام سی بات کیے، ٹون نیگیٹو تھی۔ تانوں میں بات کرنا یہ ذرا خواتین میں عام ہوتا ہے، اور والد سے زیادہ والدہ کا کردار اس میں زیادہ ہوتا ہے کہ بات تانے میں کرتے ہیں، لیبل کر دیتے ہیں بچے کو، کاہل ہے، سست ہے، بچہ نہانے جا رہا ہے، اب جی 4 گھنٹے سے پہلے تو واش روم مل نہیں سکتا۔ اس قسم کی باتیں یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو بچے کو اس نیگیٹو زون میں رکھتے ہیں۔
पेरेंट्स के नेगेटिव बिहेवियर में आप हैरान होंगे कि उनकी नसीहतें भी नेगेटिव बिहेवियर होता है। एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक हम एज पेरेंट्स करते हैं हम सब, कंपैरिजन। कोई घर नहीं है जहाँ बच्चे के लिए कंपेयर नहीं किया, ख़ुद से हम स्टार्ट करते हैं कि हम तो स्कूल पैदल जाया करते थे, हमारी तो कोई हेल्प नहीं थी। अपने बाद शुरू होता है, कज़न्स पे बात आती है, और हमेशा जैसे कि कहा जाता है कोई ना कोई ऐसा फुप्पो का बेटा होता है जो आपसे बेहतर ही कर रहा होता है। और इसके अलावा भाई बहन में आपस में कंपैरिजन, उसको कभी नमाज का कहना नहीं पड़ता। सो ये कंपैरिजन बहुत लीथल है। ये कंपैरिजन भी पेरेंट्स का नेगेटिव बिहेवियर है। ये कंपैरिजन, नैगिंग, चीखना, लेबलिंग, इन सारी चीज़ों ने बच्चे को ढीठ बना दिया, एग्रेसिव बना दिया, एंग्री बना दिया, लापरवाह बना दिया। लेकिन अब पेरेंट्स ने का नेगेटिव बिहेवियर एक और आ जाता है कि बच्चे को कंट्रोल तो करना है। अब वो कंट्रोल किस तरह से करने लगते हैं? अब वो फियर पे खेलते हैं, बच्चे को डराते हैं, मारते हैं, या जो भी उनके हाथ में कंट्रोल की कोई भी टैक्टिक होता है वो इस्तेमाल करते हैं। मैं पैसे नहीं देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन याद रखिए कि अब वो बच्चा बढ़ रहा है और टीनेज में आके जो है अब इस फियर मॉन्गरिंग का असर उस पे और नहीं रह जाता। और ये वो टाइम है जब बच्चा एग्रेशन के साथ सामने आता है। अब हमने आपको बताए थे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और आपके कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स के कोई। बायोलॉजिकल की दवाओं के साथ हो गई, साइकोलॉजिकल की काउंसलिंग, थेरेपीज़, बहुत से तरीके हैं। लेकिन आपने अगर अपने इस नेगेटिव बिहेवियर को चेंज नहीं किया तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। बिहेवियर इसी तरह का रहेगा और आप आगे जो हैं इसके बहुत बुरे असरात देखने वाले हैं। नंबर 2, आपने ये जो फियर से बच्चे पे कंट्रोल रखने की कोशिश की है, इसके टेम्परेरीली आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपकी एक नज़र, एक डांटना, चीखने या किसी चीज़ से तब बच्चा रुक गया, लेकिन उसके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे। तीसरी चीज़, जैसे ही आप अपना नेगेटिव बिहेवियर चेंज कर लेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, सबसे पहले आपके घर का माहौल चेंज होगा और उसके बाद जो चीज़ चेंज होगी वो ये है कि आपके मज़ीद सब्र व तहम्मुल से, ये नहीं कि आपने 3 दफ़ा सब्र का दामन हाथ से ना जाने दिया और चौथी दफ़ा आप फिर उसी बिहेवियर पे आ गए, नैगिंग और शाउटिंग पे आ गए। सब्र तहम्मुल आपने कंटिन्यू किया तो फिर ये होगा कि बच्चे में आप डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट देखेंगे और जो टीनेजर है उसकी एग्रेशन में 1.5 से 2 माह में आप यकीनी कमी देखेंगे। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप डिस्कस करते हैं और करना चाहते हैं, इसका एक डायरेक्ट हल ये है पेरेंट्स का नेगेटिव बिहेवियर पे कंट्रोल पाना।